کا رجحان ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ 50,000 پوائنٹس جو ہے وہ 100 انڈیکس کراس کر چکا ہے. لیکن اب ایک اور بڑا مائل سٹون جو کہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج نے اچیو کیا ہے وہ یہ ہے جی کہ 56,000 کی بلند ترین سطح پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کراس کر چکا ہے. یقیناً ایک بہت خوش آئند خبر ہے. اس کو جتنا اپلوڈ کیا جائے, جتنا کریڈٹ دیا جائے ٹو دا کرنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ, بہت زیادہ کاوشیں ہیں ان کی. پھر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں. جس طرح پوری معاشی چیلنجز میں یہ پاکستانی افواج نے ساتھ دیا ہمارے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, یقیناً یہ قابل ستائش ہے. بہرحال جی, جو آوازیں اٹھ رہی تھیں ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان از آن دا ورج آف بینکرپسی یا دیوالیہ ہے یا بہت سی انسرٹینٹی ہے, ان ساری آوازوں کو میرا خیال ہے ایک بھرپور اور بڑا سین جواب مل چکا ہے, جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلند ترین سطح اور پھر جو ڈالر کی گراوٹ ہے مسلسل اس کی بات پہ بھی مل رہا ہے. بہرحال جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نقوی صاحب, سینئر اکانومسٹ ہیں. سلمان صاحب کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ, آئی ایم فائن. سلمان صاحب, پہلے تو یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے جو مائل سٹون اچیو کیا ہے, یقیناً آج سے کچھ ماہ پہلے اگر دیکھتے ہیں تو یہ سچویشن بہت مشکل دکھائی دیتی تھی. بہت زیادہ کہیں کہ رویوں میں ہمارے ایک عجیب سی انسرٹینٹی تھی, پھر اس کے بعد اداس اور پریشان رویے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں. ایک طرف جو انڈیکس ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج, ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو 100 انڈیکس ہے وہ تاریخی سطح کراس کر چکا ہے جو کہ 54,000 پوائنٹس ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ کی بات درست ہے, اور میں سب سے پہلے اس کامیابیوں پر اس کامیابی پر موجودہ حکومت جی, اور خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کا بزنس کمیونٹی کی طرف سے اور پورے اہل پاکستان کی طرف سے مشکور ہوں کہ ان کی کاوشوں, ان کی سنسیریٹی, انہوں نے جو ہماری فائنینشیل ٹیم نے جو ریفارمز امپلیمنٹ کریں ایک شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم میں, جو کام کرا ایک مشکل وقت میں, وہ قابل ستائش ہے. ناممکن کام تھا. آج سے 3 مہینے پہلے یقیناً ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے تھے, ڈالر روزانہ اپریشیٹ کر رہا تھا, اور اب 330 اور 40 روپیز پہ ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں جا چکا تھا. اور خدا نہ خواستہ یہ لوگ اگر نہیں آتے, یہ قدم نہیں لیتے, شاید آج 400 یا 450 ہو جاتا. اس کی کوئی لمٹ نظر نہیں آ رہی تھی, اور ہم ازیوم کر کے بیٹھ گئے تھے بزنس کمیونٹی کے بس اب یہ جو ہے اب تو یہ بات نکل چکی ہے اور کبھی ہوگا نہیں. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں موجودہ حکومت, خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب اور موجودہ حکومت کی فائنینشیل ٹیم اور جناب پرائم منسٹر, جنہوں نے دن رات کوشش کر کے وہ ریفارمز امپلیمنٹ کرے ہیں جو آج سے قبل کبھی نہیں ہوئے. ان چیزوں پر توجہ دی جو آج سے قبل نہیں ہوئی, اور اس کا رزلٹ ہمیں فوری طور پہ سامنے آیا ہے. مثلا ڈالر ڈیپریشیٹ کر گیا, کم از کم 10 سے 15% ڈالر جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر گیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں, اتنے بڑی ویلیو میں ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہو. روپی اسٹرینتھن ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ جو بھی آکشن ہو رہا ہے, ٹریجری بل کا جو بھی آکشن ہو رہا ہے, پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ کا جو بھی آکشن ہو رہا ہے, اس پہ ایلڈ جو ہے وہ 2-2, 3-3, 4-4% گھٹ گئی ہے. اب جو لینڈنگ ریٹس ہے بینکوں کا, جو یعنی میں آسان اس میں بتا دوں ناظرین کی, اس میں کہ جس پہ بینک کسی کو قرضہ دیتا ہے 26-27% تک چلا گیا تھا, وہ 19% پر آ گیا, یعنی 4-5% کی وہاں پہ جو ہے وہ گراوٹ جو ہے وہ آئی ہے. یہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اسٹاک مارکیٹ ایک بڑھ رہی, ایسا نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ از دا بیرومیٹر آف دی اکنامی, اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے تمام سیکٹرز کو, معیشت کو, تمام چیزوں کو. اور موجودہ حکومت نے جو بھی ریفارمز امپلیمنٹ کریں اس کا امپیکٹ ہم اسٹاک مارکیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, جو آج آل ٹائم ہائی پر چلا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر آ چکی تھی, اور آج تقریباً 28 ارب ڈالر پہ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہو چکی ہے. اور انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ مارکیٹ کا پرائس ارننگ ریشو, یعنی جو اس کی پاور ہے, وہ ہارڈلی ابھی 4 ہے, اور اس میں کافی گنجائش ہے. جس طریقے سے موجودہ حکومت کام کری ہے, بہت ساری چیزیں جو میں بتاؤں گا جو کریں ہیں جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی ہے اور ہو سکتی ہے, وہ اگر اسی طریقے سے یہ کام ہوتے رہیں اور کوئی ایسی پرابلم نہ آئے, اور بلکہ میں تو ریکویسٹ کروں گا موجودہ حکومت سے کہ وہ جو بھی کام کرے اس پہ وہ ڈٹی رہے, کانفیڈنٹلی کام کرتے رہیں, کسی کی پریشر میں نہ آئے, اور اس کو کرتے رہیں. ہم ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی بہت سارے کام ہیں جو وہ کر سکتے ہیں اور کریں گے, تو مارکیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی ہائٹس پر چلی جائے گی. صحیح. اچھا, میں اگر ماضی میں جاؤں تو ایف اے ٹی ایف کا جو پریشر تھا پاکستان پر رہا, پھر ہم ایف اے ٹی ایف سے باہر نکلتے ہیں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان از ایکچولی اے نیو پاکستان, کیونکہ جس طرح کی ریفارمز ہم نے کر لیں, پھر اس کے بعد ٹیکس نیٹ کو بہتر تھوڑا سا بنا دیا. اس دفعہ تو ایف بی آر کہتا ہے جی کہ ریکارڈ بریکنگ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, جو کہ آئی ایم ایف کے ہدف سے بھی بہت زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے.
जिसकी वजह से IMF ने भी हमें अपलॉड किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, FATF यकीनन एक ऐसी प्रॉब्लम थी, और जो मैं उससे पिछली हुकूमत ने दिन रात कोशिशें करके, उनका हक बनता है, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो उस मरहले से जो है हमें निकाला। फिर उसके बाद एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट, क्योंकि FATF की जैसे बहुत सारे बाईलेटरल और मल्टीलेटरल कंट्रीज से ट्रेड हमारी जो है वो ब्लॉक हुई हुई थी, रुकी हुई थी। जैसे ही FATF ख़त्म हुआ, IMF का रास्ता आसान हुआ, और IMF ने हमें स्टैंड बाई लोन $3 बिलियन का हमें प्रोवाइड करा, जिसकी पहली किस्त फ़ौरन जारी हो गई थी, और दूसरी किस्त का रिव्यू इस वक्त चल रहा है। उसका मैं मज़ीद डिटेल आगे अगर आप पूछेंगे मैं बताऊंगा। और आखिरी किस्त जो है वो आफ्टर इलेक्शन जो है वो जारी करेगा। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट था। मैं समझता हूँ FATF से निकलने के बाद पाकिस्तान ने तमाम वो इक़दाम जो ज़रूरी थे वो करते रहें, और उसके बाद हमारी मईशत में जो है वो बेहतरी आती गई है। और मुझे यकीन है, अगर IMF के रिव्यू की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें आया है जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मेजॉरिटी ऑफ दी बेंच मार्क जो है वो हमने अचीव कर लिए हैं। बिल्कुल सही। जिसमें ख़ास तौर पे रेवेन्यू कलेक्शन आपने जैसे बताया, इसके अलावा जो है दीगर करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कंट्रोल में आ गया, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में आ गया, प्राइमरी अकाउंट जो है इस वक्त सरप्लस में है, हमारी डॉलर रुपी जो पैरिटी है, जो वो अनलिमिटेड, बहुत बड़ा फ़र्क था कि उनकी बुनियादी शर्त अल्हम्दुलिल्लाह विद इन द कंट्रोल है, बल्कि वो ज़ीरो लेवल पर है। तो बहुत सारे ऐसे काम मौजूदा हुकूमत ने करे हैं जो IMF के अकॉर्डिंग टू दी IMF, गैस की कीमतें बढ़ाना, बिजली कीमत, ये हमारे सारे रिफॉर्म्स थे। क्योंकि कबल इसके सियासत बचाई जाती थी, रियासत नहीं बचाई जाती थी, और उसको डिले करा जाता था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने रियासत बचाई है, सियासत को कुर्बान करा है, और वो इक़दाम जो ज़रूरी थे करे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि IMF का जो रिव्यू चल रहा है सक्सेसफुल ख़त्म होगा, और हमें अगली ट्रांचें भी रिलीज़ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान साहब, टैक्सेशन में मैं चूँकि डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत सी ऐसी आवाज़ें भी हैं कि जहाँ ग्रे इकोनॉमी को अंडर टैक्स नेट लाने की बातें होती हैं, बहुत सारे इक़दाम हुकूमतों की तरफ से लिए भी गए हैं।